Victory awaits us. By the name of God, stand firm. They shall not pass. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے واقعہ اصحاب الفیل کے بارے میں۔ دراصل یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت بسعادت سے تقریباً 50 یا 55 دن پہلے کا ہے، اور اس واقعے کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک خاص صورت بھی نازل فرمائی سورہ فیل کے نام سے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب لوگ یمن سے حج کے لیے آتے تھے، یعنی بیت اللہ شریف جب لوگ حج کے لیے آتے تھے، تو ابرہہ کو اس چیز سے بڑی عداوت تھی۔ تو ابرہہ نے چاہا کہ لوگ خانہ کعبہ جانے کے بجائے اس جگہ پر عبادت کیا کریں۔ چنانچہ ابرہہ نے سونے، چاندی اور جواہرات سے مرصع ایک عظیم الشان کلیسیا بنوائی یمن کے شہر میں، تاکہ لوگ وہاں جانے کے بجائے اس جگہ عبادت کے لیے آ جایا کریں۔ اور ابرہہ نے لوگوں کو زبردستی مجبور کروایا کہ وہ خانہ کعبہ کے بجائے اس کلیسیا میں عبادت کریں۔ جب عربوں کو اس کی اطلاع ملی تو ان میں غم و غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ چنانچہ رات کی تاریکی میں بنو کنانہ کے ایک شخص نے کلیسیا کے اندر جا کر اس کی دیواروں اور عبادت کی جگہ پر نشاست مل لی۔ صبح جب ابرہہ کو اس کا علم ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ ابرہہ نے شاہ نجاشی سے خانہ کعبہ کو گرانے کا اجازت مانگی، تو اس نے اپنے ایک خاص اور کوہ پیکر ہاتھی جس کا نام محمود تھا کے سمیت 8 دیگر مضبوط ترین ہاتھیوں کو روانہ کیا۔ مقصد یہ تھا کہ ان ہاتھیوں سے جو خانہ کعبہ کے اندر ستون تھے اس کے ساتھ زنجیریں باندھ کر ان ہاتھیوں کے ذریعے کھینچا جائے تاکہ پورا خانہ کعبہ ایک ساتھ زمین بوس ہو جائے۔ ابرہہ 60,000 فوج کے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہوا۔ فوجی لشکر کے آگے 9 یا 12 قوی ہیکل ہاتھیوں کا ریوڑ تھا جس پر ماہر ترین تیرانداز سوار تھے، اور درمیان میں شاہ نجاشی کے خاص ہاتھی محمود پر ابرہہ غرور و تکبر کے ساتھ بیٹھا ہوا خانہ کعبہ کی جانب نکل پڑا۔ راستے میں اہل عرب کے ایک جنگجو ذوالفر نامی کی قیادت میں ابرہہ کے خلاف مزاحمت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی خود حفاظت فرما کر رہتی دنیا تک کے لیے باطل قوتوں کو یہ پیغام دینا تھا۔ چنانچہ اہل عرب شکست کھا گئے اور ذوالفر کو قید کر لیا گیا۔ آگے جا کر قبیلہ خثام کے مقام پر قبیلے کا سردار نفیل بن حبیب نے اپنے قبیلے کو مقابلے پر لے آیا، مگر وہ بھی شکست کھا کر گرفتار ہو گیا۔ ابرہہ کا یہ ٹڈی دل لشکر جب طائف پہنچا تو قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے اس فوج کے خلاف جنگ نہ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ گرد و غبار کا یہ طوفان نہایت تیز رفتاری کے ساتھ خانہ کعبہ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ بیت اللہ شریف سے 8 کلومیٹر دور فاصلے پر مینا اور مزدلفہ کے درمیان وادی محصرہ پہنچ کر ابرہہ نے پڑاؤ ڈالنے کا اعلان کیا۔ وادی محصرہ میں خیموں کا ایک شہر آباد ہو گیا۔ درمیان میں ایک وسیع و عریض خیمے میں ابرہہ کا شاہی تخت بچھا دیا گیا۔ لشکر کے لوگ جب فارغ ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ اطراف و جوانب میں نہایت خوبصورت و توانا اونٹ چر رہے ہیں، اور یہ اونٹ قریش مکہ کے تھے، تو ان لوگوں نے تمام اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے۔ انہی میں سے 200 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد امجد اور رئیس مکہ حضرت عبد المطلب کے تھے۔ ابرہہ نے اپنا ایک سفیر حناتوہ کو مکہ مکرمہ میں سرداروں کے پاس روانہ کیا۔ حناتوہ نے مکہ مکرمہ میں لوگوں سے سرداروں کے بارے میں دریافت کیا تو سب نے حضرت عبد المطلب کا پتہ دیا۔ حناتوہ حضرت عبد المطلب سے ملا اور انہیں اپنے آنے کا پیغام دیا۔
اور کہا کہ ہم یہاں بیت اللہ شریف کو گرانے کے لیے آئے ہیں، ہمارا جنگ لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور اگر تم نے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی تو ہم تمہارے ساتھ کوئی نقصان تمہیں نہیں پہنچائیں گے۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہم ابرہہ سے جنگ لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن ہاں یہ گھر اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ لڑنا چاہتا ہے تو پھر کر کے دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ حناتوا حضرت عبد المطلب کو ابرہہ سے ملانے اپنے ساتھ لے گیا۔ ابرہہ نے جب حضرت عبد المطلب کو پہلی مرتبہ دیکھا تو ان کے قوی ڈیل ڈول اور وجیہہ اور رعبدار شخصیت سے بڑا مرعوب ہوا۔ تخت سے نیچے اتر کر ان کا استقبال کیا، انہیں اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے ترجمان سے کہا کہ ان سے پوچھے کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں صرف چاہتا ہوں کہ تمہارے فوجوں نے جو میرے اونٹ اپنے قبضے میں لیے ہیں انہیں چھوڑ دے۔ ابرہہ نے حضرت عبد المطلب کی طرف حیران کن نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ میں یہاں تمہارے خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہوں اور تمہیں صرف اپنے اونٹ کی فکر ہے، تمہیں خانہ کعبہ کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے جواباً کہا کہ اے حاکم یمن، اونٹ میرے تھے اس لیے مجھے ان کی فکر ہوئی، جبکہ یہ گھر اللہ تعالیٰ کا ہے اور وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ابرہہ نے بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ کہا کہ اے رئیس مکہ، آج تمہارا خدا بھی ابرہہ کے ہاتھوں سے اپنے گھر کو نہیں بچا سکتا، اور اپنے فوج کو مکہ کی جانب فوراً کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت عبد المطلب جیسے ہی ابرہہ کے خیمے سے نکلے تو فوراً بیت اللہ شریف تشریف لائے، جہاں سب قبیلوں کے سردار جمع تھے۔ حضرت عبد المطلب ان تمام سرداروں کے ساتھ مل کر بیت اللہ شریف کی چوکٹ پکڑ کر گریہ وزاری سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگے۔ مشرکین کا یہ معمول تھا کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی سخت مصیبت آتی تو بیت اللہ شریف میں رکھے ہوئے 360 بتوں کو چھوڑ کر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وحدہ لا شریف رب کو پکارتے اور یقین رکھتے کہ اللہ رب العزت ہماری مدد اور نصرت ضرور فرمائے گا، اور اس بار بھی انہیں یہ یقین تھا کہ اللہ رب العزت اپنے گھر اور ہماری مدد ضرور فرمائے گا۔ رب کعبہ کے حضور دعائیں کرنے کے بعد حضرت عبد المطلب اپنے قوم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ کی پہاڑیوں پر چڑھ گئے۔ ابرہہ خانہ کعبہ کی جانب کوچ کا حکم دے چکا تھا۔ صبح ہوئی تو ابرہہ کے لیے خاص ہاتھی محمود کو آراستہ کیا گیا۔ اسی اثناء میں قبیلہ خثام کے سردار نفیل بن حبیب، جنہیں ابرہہ نے راستے سے گرفتار کیا، آگے بڑھے اور محمود یعنی ہاتھی کا کان پکڑ کر سرگوشی میں کہا کہ اے محمود، تو جہاں سے آیا ہے وہی صحیح سالم لوٹ جا، کیونکہ تو اللہ کے بلد الامین یعنی محفوظ شہر میں ہے۔ ہاتھی اور یہ کہہ کر ہاتھی کا کان چھوڑ دیا۔ ہاتھی نے جیسے ہی یہ سنا اپنی جگہ پر پھیل کر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اٹھانے کی لاکھ کوشش کی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اسے بڑے بڑے آہنی تیروں سے مارا گیا، اس کی ناک میں لوہے کا انکڑا ڈال کر اذیت پہنچائی گئی مگر وہ پھر بھی اپنی جگہ سے کھڑا نہ ہوا۔ لوگوں نے اس کا رخ یمن کی جانب موڑا تو وہ فوراً کھڑا ہو کر چلنے لگا۔ لوگوں نے جب اسے ملک شام کی جانب موڑا تو پھر بھی کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوئے، لیکن جیسے ہی اس کا رخ مکہ کی جانب موڑتے تو وہ فوراً بیٹھ جاتا۔ ابھی یہ پریشانی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ ابرہہ کی فوج کو سمندر سے آنے والے بے شمار پرندوں نے گھیر لیا، جن کی چونچوں اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھی، جن کی مقدار چنے یا مسور کی دال کے برابر تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ پرندے عجیب قسم کے تھے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے تھے، جو کبوتر سے چھوٹے اور پنجوں کا کلر سرخ تھا۔ پرندوں نے وہ ساری کنکریاں ابرہہ کی فوج پر برسا دیے۔ ایک ایک کنکر نے وہ کام کیا جو بندوق کی گولی بھی نہیں کر سکتی تھی۔
کہ جس کے اوپر کنکر پڑتا اس کی بدن کو چیرتا ہوا زمین کے اندر گھس جاتا۔ یہ عذاب جب ہاتھیوں نے دیکھا تو سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کے تمام لوگ اس موقع پر ہلاک نہیں ہوئے بلکہ اطراف کے مختلف راستوں میں بھاگتے ہوئے مر کر گرتے جاتے۔ ابرہہ کو چونکہ سخت سزا دینا مقصود تھی اس لیے وہ فوراً ہلاک نہیں ہوا بلکہ جسم کا ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا اور اسے اسی حال میں واپس یمن لایا گیا یہاں تک کہ پورا جسم ٹکڑے ہو کر بہہ گیا۔ وہاں مکہ میں جو ابرہہ کا خاص ہاتھی تھا 2 ہاتھیبان وہیں پہ رک گئے لیکن اس حال میں کہ دونوں اندھے اور اپاہج تھے۔ ابن اسحاق نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان دونوں کو اس حالت میں دیکھا کہ دونوں اپاہج اور اندھے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے ان دونوں اندھوں اور اپاہج کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ یہ عجیب و غریب واقعہ جب لوگوں نے دیکھا تو سب لوگوں کے دلوں میں قریش کے لیے محبت بڑھ گئی اور ایک قسم کا عزت اور احترام ان کے لیے بڑھ گیا، اور لوگ سمجھ گئے کہ اللہ کے سب سے محبوب ترین لوگ ہیں جن کی دشمنوں کو اللہ رب العزت اس طرح تباہ و برباد کرے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی قریش میں ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔